الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مال کی زندگی گزارنا قریباً ناممکن ہوتا ہے. کوئی شخص کہے میں توکل کی آخری درجے کے اوپر فائز ہوں اور میں بغیر مال کی یہ زندگی گزار لوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے مطابق کی بات نہیں ہو سکتی. بغیر مال کی زندگی گزارنے کا تصور اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ رہبانیت کا تصور ہے، یہ بدھ مت کا تصور ہے. یہ ان سادھوؤں کا تو تصور ہو سکتا ہے کہ جن سادھوؤں نے اپنے پاس سے نجات کے طریقے بنا لیے ہوئے ہیں. یہ فطرت اور اسلام چونکہ فطرت کا دین ہے تو لہذا یہ اسلام کا تصور نہیں. یہی وجہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مال کمانا ہے تو مال کو کمانے کے بعد جب اس پر سال گزر جائے اور ایک خاص حد تک آپ کے پاس مال موجود ہو تو اپنا مال اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ لوگوں کی ضروریات کے لیے انہیں دے دو. اگر مال کے بغیر زندگی ممکن ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا نظام فرض نہ کرتا. اگر مال کے بغیر انسانی زندگی ممکن ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیوں کی تھی؟ اگر مال کے بغیر انسانی زندگی کا وجود ہوتا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوموں میں اصلاح کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا؟ جنہوں نے آ کے اصلاح کی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ مال چھوڑ دو کمانا ویسے ہی؟ انہوں نے تو اصلاح کی تھی کہ ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، کیونکہ مال کمانا انسانی فطرت اور انسانی ضرورت اور زندگی گزارنے کے لیے سب سے لازمی چیزوں میں سے ایک ہے. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مال کماتا ہے اور زندگی گزارتا ہے تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت اللہ کے دربار میں آئے گا لا یزال قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی اللہ کے ہاں اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا قیامت والے دن جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا. ان میں سے ایک بات یہ ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا اس نے کہاں سے کمایا. اس کا مطلب اگر کمائی کے ذرائع ٹھیک ہیں تو وہ کامیاب ہوگا. اس سے یہ سوال نہیں ہوگا تو نے مال کیوں کمایا تھا، اس سے یہ سوال ہوگا کہ تو نے مال کیسے کمایا تھا. کیونکہ کیوں کا سوال وہاں ہوتا ہے جہاں چیز حرام ہو. جیسے زنا حرام ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کیوں کیا، اس سے یہ پوچھا جائے گا تو نے کیوں نہیں کیا، چھوڑا کیوں نہیں تھا اس کو. یہ تو کلہم حرام تھا. ایسے ہی مال اگر اسلام کے اندر ناجائز ہوتا تو اس کا سوال یہ نہیں ہونا تھا کہ کہاں سے کمایا، سوال یہ ہونا تھا کہ کیوں کما لیا ہے تمہیں، تجھے 1 روپیہ بھی نہیں کمانا چاہیے تھا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان مال کماتا ہے، اور انسانی فطرت کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا کہ 7 ایام کے اندر جو ایک دن ہوتا تھا ساری امتوں کے اندر سارا دن عبادت کا، اس دن ان کے لیے مال کمانا ناجائز ہوتا تھا. اللہ نے اس امت پر احسان کیا. چند لمحات کے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس وقت اذان دے دی جائے، آواز آ جائے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، یہ کامیابی ہے. پیسے گن رہے ہو نہ گننا، اللہ اکبر، تیرے پیسوں سے بڑا اللہ ہے. تیری ضروریات کو پورا اس نے کرنا، پیسے نے نہیں کرنا. کما ضرور، یہ فطرت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ لازم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو جمعے کے اوقات کے اندر بھی شروع کر دے کام کرنا. تو اسلام نے جس وقت جمعہ ادا کر لیا فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ زمین پہ پھیلو اور جا کے مال کما لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانا جائز ہے،
اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ پر دی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث ذکر کی، اس کے اوپر باب قائم کیا کہ مال کی طلب کرنا بھی جائز ہے، صرف ضرورت نہیں، زیادہ مال کی طلب بھی جائز ہے. اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ترغیب ذکر کی. فرمایا من سر ان یبسط له رزقه او ينزع له في اجره، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کے پاس مال زیادہ حلال آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، یہ گناہ کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ بتایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا. فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کر لے، اس کا مال بھی بڑھ جائے گا، اس کی زندگی بھی اللہ بڑھا دے گا. نہ ہم نے پہلے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا مال دیکھا کہ کتنا تھا، اللہ رب العزت نے ہماری صلہ رحمی کی وجہ سے بڑھا دیا ہو مال. ہو سکتا ہے فاقوں کا شکار ہونا ہو سکتا ہے صلہ رحمی کے بعد وہ فاقوں کا شکار ہونے والا بندہ جو ہے اس کے فاقے کم ہو جائے. مال کی حرص کی طلب دی گئی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مال بہت کمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ امیر تھے. ہمارے ہاں غلط تصور مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں. آج کل کی ایک بکری جو بچے جننے والی ہو، آپ اندازہ لگا لیں وہ لاکھوں سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. ابو داؤد میں حدیث موجود. لیکن اس 100 بکری سے 101 نہیں ہونے دیتے تھے. بکری نے بچے جنے، جتنے بچے جنے اس کے مقابلے میں جتنی بکریاں تھیں ان کو صدقہ و خیرات کر دیا. مال کمانے کی اجازت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. مال فے کی ایک کثیر تعداد ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. خیبر کا کتنا سارا حصہ آتا تھا، آدھی خیبر کی کمائی اور باغ بدر کی ساری کمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. اتنا مال کمانے کی اجازت تھی. تجارت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تحفے تحائف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے آتے تھے. صرف مسلمان پیار سے نہیں دیتے، کفار بھی دیکھتے تھے. اس کا مطلب مال اجازت ہے اسلام. لیکن کیسے؟ اب اس مال کو سر پہ سوار نہیں کر لینا، اس کو زندگی کا مقصد اور محور نہیں بس بنا لینا. یہ نہ ہو کہ وہ مال کمانے میں اتنا مشغول ہو کہ نہ اس کو باپ کو وقت دینے کا پتا ہو، نہ اس کو ماں کو وقت دینے کا پتا ہو. جب دنیا سے رخصت ہو جائے اور کو ہلا ہلا کے کہتا ہو ابا جی آنکھیں کھولے میں آپ کے سامنے ہوں، یہ آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کے لیے، چلا گیا ہے آج وہ تجھے چھوڑ کے. ایسی کیفیت نہ ہو. باپ کو دینے کے لیے وقت ہو، اولاد کو دینے کے لیے وقت ہو، بیوی کو دینے کے لیے وقت ہو. کھانا 4 وقت کے کھلا دینا یہ کافی نہیں ہوتا. 1 مہینے بعد ان کو آؤٹنگ پہ لے جانا کافی نہیں ہوتا. اتنا مال کی ہوس نہ شروع ہو جائے کہ ان کو وقت دینے کے لیے انسان کے پاس وقت نہ ہو. کئی رشتہ دار ہیں، ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے وہ بیمار ہیں. یہ صبح دکان پہ جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. کئی مرتبہ کئی مہینوں بعد کسی سے خبر ملتی ہے فلاں بندہ بیمار ہے. بندہ حیران ہو تو اچھا مجھے تو پتہ نہیں لگا. بھائی اگر نہیں پتہ لگا تو آپ کی غلطی ہے. اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا. مال کمانے کی اجازت تھی، مال سے دور ہٹنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کیا مال اتنا کمانے کی اجازت تھی، اتنا زیادہ کہ سر کے اوپر اتنا سوار ہو جائے، رشتہ داریوں کا نہیں پتا، نماز کا ہوش نہیں، ادھر گاہک آئے اور نمازیں مسجدیں ویران ہوں. یعنی خیال رزق ہے، ان کو رازق کا خیال نہیں، ان کو 4 پیسوں کی کمائی کا تو فکر ہے. بندوں کی تقسیم تو کی ہوئی ہے لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ شٹر نیچے کر کے 5 نمازوں کے لیے جو 4 یہاں پہ گزرتی ہیں 1 گھر میں گزرتی ہے، ان نکل کے مسجدوں کو آباد کر لیں. بہت اچھا نمازی بھی ہوگا تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہوگا. ایک ادھر پڑھ آتا ہے، آدھے ادھر پڑھ کے آتے ہیں، باقی ادھر پڑھ آتے ہیں. پھر بھی اگر رہ جائے پھر وہ مسئلہ پوچھتے ہیں اب کیا کریں؟ دکان پہ نماز پڑھا لیں، ہم نے ایک جگہ خاص کی ہوئی ہے. بھائی اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے کاروبار کی، اتنی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے کہ اللہ کے گھر جانا گوارا نہیں کر رہے. وہ جو مؤذن اذان دے رہا تھا وہ کہتا تھا حیا علی الصلاۃ، ادھر آنا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، جو اللہ نے فرمایا تھا
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تمہیں رکوع کرنا ہے. وہ حکم کہاں جائے گا؟ اس حکم کا کیا کریں گے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. علماء فقہاء فرماتے ہیں یہاں سے جماعت کا فرض ہونا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ فرض ہے. وہ جو جہنم میں جانے والے ہو گے نا، ان سے جنتی آواز دے کے مجھے ما سلککم فی سقر، یہاں پہ کیا کس طرح آئے ہو؟ تو وہ 4 جواب دیں. ان میں پہلا ہوگا لم نکو من المصلین، نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نہیں ہے، ہم نمازیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے. اکٹھے آنا نماز کے لیے، اپنے کاروبار کو ترک کر کے آنا، یہ ہے اسلام کہتا ہے مال کمانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، خوب کمانا ہے، اور اس کی خواہش بھی ناجائز نہیں، لیکن اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا کہ دنیا کے ہوتے رہ جاؤ. یعنی اسلام کے 3 حصے ہیں اس مال کے حوالے سے. پہلا حصہ کیا ہے کہ مال سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بالکل چھوڑ دینا، ترک تعلق کر دینا، دنیا کو ترک کر دینا، نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. یہ بدھوں کا کام ہوتا ہے، سادھوؤں کا کام ہوتا ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں. انبیاء تجارت کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے امیر تھے. کیسے امیر تھے؟ کماتے تھے تو امیر تھے. اور کمانے کی حرص اسلام نے جائز رکھی ہے، زیادہ مال کی. لیکن تیسری چیز اس کے اوپر ایسا شیڈ ڈال دیا، فرمایا کہ اس کے اوپر اتنا حاوی نہ ہو جانا. الذی جمع مالا وعددا، بس مال پکڑا، گنا، گن کے سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیا. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگا کہ مجھے بہت زیادہ نوٹوں سے عشق ہو گیا، پیار ہے، اس کا کیا حل کروں؟ میں نے کہا کیا تمہیں محبت ہے؟ کہنے لگا جس وقت میں نیا نوٹ پکڑتا ہوں اور اس کو میں سونگتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں اس کا کیا حل کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ پڑھ، اللہ نے تیرے اندر اب یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ تو اس کا حل پوچھنے آیا ہے. کئی ساری زندگی گزر جاتی ہے، نوٹ گن کے رکھتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، مال جمع بھی کرتے ہیں، اس کو شمار بھی کرتے رہتے ہیں. مال کمانا ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، مال کمانا، مال کمانے کی نفی نہیں ہے، مال کمانے کی طلب کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ اس چیز کی نفی ہے کہ اتنا سر کے اوپر سوار کر لیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اور اگر حلال بھی کمایا تو اتنا سر پہ سوار کر لیا کہ اپنے حقوق بھی ادا نہیں کی. خواب بھی آتا ہے تو وہ سوچ یہی آتی ہے وہ کون سا ڈیزائن ہوگا جو میں بناؤں تو وہ سب سے مارکیٹ سے الگ ہو، وہ جوتا، وہ سوٹ، وہ جیولری، وہ کسی بھی قسم کا انسانی زندگی کے استعمال کی چیزیں، وہ کہاں سے، مال کہاں سے؟ خواب بھی آتا ہے تو وہی آتا ہے، سر پہ سوار ہو گیا. اسلام نے اس چیز کی نفی کی ہے، مال کمانے کی نفی نہیں کی. اب اس چیز کے حصول کی خاطر بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں کہ کسی طرح مال آ جائے، اتنا ہمارے سر کے اوپر سوار ہو گیا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے تجارت کے دوران یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. ان میں سے ایک ایک کر کے میں 1-2 خطبات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حرام چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی اہم چیز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، کتاب البیوع، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات فقد وقع الحرام. فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، واضح بالکل چیزیں کلیئر ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے بین ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ لگتی. اب عام لوگوں کو نہیں پتہ لگتی تو وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے جا کے سوال کرو. کیوں؟ وہ کوئی بہت مقام رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. لم یورثوا درہم ولا دینارا، نبیوں نے کبھی درہم و دینار نہیں وراثتوں میں چھوڑے، علم چھوڑا ہے. جنہوں نے اس کو حاصل کر لیا انہوں نے بہت بڑی چیز حاصل کر لی ہے. اب تم جاؤ ان کے محتاج بنے ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں، جاؤ جا کر پوچھو. اور فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پہ ایسے ہی ہے، فرمایا جیسے میری فضیلت ہے صحابہ تمہارے اوپر.
جاؤ اٹھ کے جا کے پوچھو. اپنی مرضی سے نہ سوچ لینا. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنے لگ پڑتے ہیں, یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, جو تھوڑی تھوڑی باتیں پتا ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر پکے ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر. عام علماء سے نہیں, جا کے مفتیان سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم نہیں ہے, بڑے بڑے علماء کے پاس جاؤ, ان کے سامنے مسائل رکھو, یہ انبیاء کے وارث ہیں, ان سے جا کے فتوا لو, حلال ہے یا حرام ہے. وہ آپ کو دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں اس دلیل کی وجہ سے یہ چیز جائز ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ دلیل کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں چیز ناجائز ہے, تو پھر اس کو چھوڑ دو. اور اگر جس چیز میں شبہ پڑ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں تجھے شبہ پڑ جائے حضرت انسان اس کو چھوڑ دے. بس کیوں چھوڑ دے؟ فرمایا فمن وقع فی الشبہات فقد وقع الحرام. جس نے شبہ والی چیز کو اختیار کر لیا اس نے حرام کو کہیں نہ کہیں اختیار کر کے ہٹنا, عادت بن جائے گی اس کو, کیونکہ قیامت والے دن تو نہیں ہوگا. یعنی 3 کیٹیگریز ہیں کسی بھی چیز کی. ایک وہ ہے جو واضح حلال ہے, ایک وہ ہے جو واضح حرام ہے, وہ بینہما امور مشتبہات, اس کے درمیان بہت ساری چیزیں شبہ والی ہیں. فرمایا جس نے اس کو چھوڑا وہ حرام کو چھوڑنے والا ہے. جو اس کے اندر پڑ گیا کہ یہ حرام تو نہیں ہے, تو وہ پھر حرام کے اندر پڑ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں پڑ جائے گا. اور شبہ کی چیزیں چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کیسے آغاز کیا, آپ اس کو سنیے. ایک عجیب حدیث سنیے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اندر چیپٹر قائم کیا ہے, کتاب البیوع, تجارت کے احکام و مسائل. اس کے اندر ابتدا کے اندر ایک واقعہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. اس کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تجارت کے اوپر انہوں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھے زمعہ, ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا سودا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے فوری بعد جن سے نکاح کیا تھا وہ یہی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, یعنی سودا رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھا, اور اسی طرح زمعہ کی ایک لونڈی بھی تھی, اور ان سے ایک بیٹا تھا. تو اب یہ جو بیٹا ہوا یہ سودا رضی اللہ عنہ کا بھائی بن گیا. میری بات سمجھ آ رہی؟ سودا رضی اللہ عنہ کا بھائی بن گیا. وہ سگی ماں سے نہیں تھا, لونڈی سے تھا. تو اب جب یہ بھائی بن گیا اس کے اوپر الزام لگ گیا کہ یہ ان کا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی, انہوں نے کہا نہیں, اس لونڈی نے منہ کہیں کالا کروایا تھا, یہ اس کی نسل سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سودا رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی آ گیا. آگے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا, کسی کے پاس دلیل تو ہے نہیں, یہ میرا بھائی ہے, کوئی شخص اس کو میرے باپ کی نسبت کے علاوہ کس طرف کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس کے گھر میں اولاد جنم لیتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے. اب سودا رضی اللہ عنہ کا ایک سگا بھائی اور ایک اس طرح والا بھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ یہ زمعہ کی اولاد میں سے. لیکن حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا سودا رضی اللہ عنہ, آپ نے اس بندے سے جو آپ کا بھائی ہونے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہو, لیکن چونکہ اس کی شکل آپ کے والد سے نہیں ملتی تو لہذا پردہ آپ نے ساری زندگی ان سے کرنا. کیوں؟ کیونکہ شک پڑ گیا تھا. جو فیصلہ ہے فیصلہ بھائی کے حق میں ہو گیا کہ یہ زمعہ کی اولاد ہی ہیں, لیکن چونکہ شک پڑ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شک کو دور کرنے کا آغاز فرمایا کہ جس چیز میں شک و شبہ پڑ جائے چھوڑ دو اس کو. اور فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آخر تک اپنی زندگی, یعنی جب تک وہ بیان کرتے کہ میں نے کبھی بھی اس کے سامنے نہیں گئی ایسے جیسے بھائی کے سامنے انسان بھائی کے سامنے چلا جاتا, میں نے اس سے ہمیشہ پھر اس کے بعد پردہ کیا. لیکن قانونی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اس کی اولاد ہے, قانونی طور پہ ان کا بھائی ہے, لیکن جہاں شک پڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کا حکم دے دیا. جہاں کسی کام کے اندر شک پڑ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک, اس چیز کو چھوڑ دو اتنا جتنا تمہیں شک میں ڈالے, اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتے. اب ہمارے ہاں جو چیزیں مروج ہو گئی ہیں, میں اب ان کی ایک ایک کر کے نشاندہی شروع کرتا ہوں.
کچھ اب ہو جائیں گی، کچھ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہوں گی، بہت آپ کے لیے اہم اور قیمتی. ان میں سے ایک چیز ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ کیسے ہیں عام استعمال کرتے ہیں؟ بہت سارے تاجر، بہت سارے افراد کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں. یہ کارڈ جو بینک سے ملتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈیبٹ کارڈ ہے جس کو آپ اے ٹی ایم کارڈ کہتے ہیں. یہ ڈیبٹ کارڈ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے وہاں پڑے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ان پیسوں کو کسی وقت مشین سے وڈرا کروا لیتے ہیں، نکلوا لیتے ہیں، جتنی اس کی لمٹ وہ آپ کو ملی ہوگی. اور کسی جگہ کے اوپر آپ نے جا کے کوئی چیز خریدی ہے، پیسے ساتھ نہیں لے کے گئے، کارڈ وہاں پہ دیا، وہ اسکریچ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کا کوڈ لیں گے اور ساتھ اتنے پیسے جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس کر دیے جائیں گے. میں ابھی بینکنگ سسٹم کی طرف نہیں جا رہا، صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کی طرف آنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ڈیبٹ کارڈ کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. یہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے پیسوں سے خریداری کی ہے، جائز ہے. کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ یہ ہے کہ آپ کے پیسے بینک میں نہیں پڑے ہوئے، بینک نے آپ کو آفر کی میرے سے قرض لے لو. آپ نے کہا میں کیوں قرض لوں، یا میں قرض لوں گا تم اس کے اوپر کچھ اضافہ لو گے تو وہ سود ہو جائے گا. اور ہر مسلمان کو پتا ہے سود کتنا بڑا گناہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا سب سے کم تر درجے کا گناہ کیسا ہے، ذرا اس کا سنیے گا. زنا اس معاشرے کی سب سے گندی چیز ہے اور اس کے اندر سب سے گندا زنا ماں کے ساتھ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ماں کے ساتھ زنا میں سے سب سے اونچا ماں کے ساتھ زنا ہے، سود کے اتنے درجے 36 درجے، اس ایسرھا ان کے رجل امہ، اس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ مسلمانوں کو علم، اس کے باوجود بہت سارے کام کر جاتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کے. اور بھی اس کے بہت سارے گناہ. فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت وہ آئے گا نا بندہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ آئے گا وہ ایسے ہوگا سود کھانے والا، آکل الربا، وہ ایسے ہوگا کہ گویا کبھی مجنون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجنون ہے، دیوانہ، پاگل، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے. جیسے پاگل کو ہوش نہیں ہوتی، فرمایا ایسے اس کو بھی ہوش نہیں ہوگی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جنونی انسان کو شیطان جن چمڑتے ہیں، جن اوپر سوار ہو جائے اور وہ اس کو پاگل کر دیتے ہیں، اس کو ہوش نہیں ہوتی، منہ سے تھوک گر رہی ہوتی ہے، اپنے صدر ڈھانپنے کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، نہ کھانے پینے کا پتہ ہوتا ہے، نہ پیشاب پخانے کا پتہ ہوتا ہے، ایسے بے وقوف ہوا ہوتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن یہ ایسا شخص ہو جائے گا جو سود کھاتا ہو. ہر بندے کو پتا، یا اکثر بندوں کو پتا اس بات کا، کم از کم اتنا تو پتا سود حرام. لیکن کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جا کے کہا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے پیسہ آپ سے میں نہیں لوں گا، یہ کارڈ نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا؟ اس لیے نہیں لوں گا کہ جناب میں آپ سے 1,00,000 روپیہ لیتا ہوں تو مجھے 5, 7, 10,000, 20,000, 1,000 مجھے اضافی دینا پڑتا ہے، اور اسلام نے یہ حرام قرار دیا. اب بینک کو کیا چاہیے تھا؟ اس نے انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلا. کیسے کھیلا انسانی نفسیات کے ساتھ؟ بینک نے یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کی ایک لمٹ ہے، اگر اتنے دنوں کے اندر اپنے حقیقی پیسے ادا کر دیے تو اتنے ہی ہوں گے جتنا قرض لیا. اگر 30 دن کے لیے قرض ملا، 50,000 اس کی لمٹ تھی، آپ نے 45,000 کی خریداری کی اور 30 دن کے اندر دوبارہ 45,000 جو ہے وہ جمع کروا دیے، آپ کو سود نہیں پڑے گا، آپ سود سے بچ جائیں گے، پریشان ہو، کارڈ لیں ہم سے. یہ ہے کریڈٹ کارڈ. اب یہ حرام کیسے ہے؟ ایک بندے نے 30 دن کے لیے قرضہ لیا اور قرضے کی ادائیگی وقت کے اندر ہو جائے تو سود نہیں پڑتا. اب یہ حرام کیسے ہو گیا؟ اس لیے حرام ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والا اور کھلانے والا، وکاتبہ، اور سود کو لکھنے والا، وشاہدیہ، اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، وقال ہم سوا، فرمائے سارے کے سارے برابر. جب اس نے کریڈٹ کارڈ لیا اس نے ایگریمنٹ میں سائن کیے کہ نہیں کیا؟ اس نے مان لیا نا میں تجھے سود دوں گا. سود ادا نہیں کیا لیکن سود کے لکھ لیا کہ سود ہوگا اور اتنے فیصد ہوگا، اور لکھنے کے اوپر ہی سائن کرنا ہی دراصل لکھنا ہوتا، ورنہ لکھا تو ٹائپ شدہ آتا.
یہ سائن کرنا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ لکھنے کے اوپر ہی یہ سود کھانے کھلانے لکھنے سب کے برابر گناہ گار ہو گیا. اور گناہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا. کل قیامت کے دن انجام آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا. دنیا کے اندر اللہ کتنے غضبناک فرمایا اللہ تفعلوا نہیں چھوڑنا یہ سود فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. جو اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کر سکتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ. کریڈٹ کارڈ لیے جیب میں گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو کیا پتا کہ پیسوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. ہم کہیں لے کے جاتے ہیں اور وہ رستے میں لوٹ لیتے ہیں. اور اگر کسی وقت آنے والے پیسے ہوں گے آج ضرورت ہے تو ہم اتنے دن تک کیوں انتظار کریں جب سہولت ہے. ہم نے کون سا سود لیا ان کو, ہم نے تو ٹائم لمٹ کے اندر اندر ادا کر دیا, ٹائم لمٹ کے اندر اندر کر دیا. سود دینے والے نہیں ہوئے, لکھنے والے تو ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, سود لینے والا, سود دینے والا, سود لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, فرمایا ہم سوا, سارے کے سارے برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں اربوں درود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہم سوا, سارے کے سارے برابر. اور یہ کریڈٹ کارڈ آج یہاں سے اگر خطبہ سن گئے جانا ہے تو ساتھ تحیہ کر لے, زندگی میں کریڈٹ کارڈ سے توبہ کر لے. اور جس کے پاس کہیں دیکھا چھوڑ دے, اس شخص کو سمجھائیں, اس کو کہیں نہیں یہ غلط ہے. اب یہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو پہلا کام ہو چکا اس کا کیا کریں ہم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم نے توبہ کر لی, کسی کو سود میں پیسے دیے ہوئے ہیں, یہ اس کا پس منظر کیا ہے. ایک بندے نے دوسرے بندے کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے, سود کے اوپر دیا ہوا ہے, مہینہ طے کر لیتے ہیں. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ اگلے خطبوں میں آئے گا. ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں اسے مہینہ طے کر لیتے ہیں, اس کی ایک شکل جائز اور ایک حرام اور سود ہے. وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ وقت ہوا چاہتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ طے کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا کریڈٹ کارڈ کے اندر بھی ہم نے طے کر لیا. تو آج طے کر کے جائیں کہ ہم نے اول تو کرنا نہیں, لیکن اگر کسی نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طے کر لیا تھا اور وہ سود لینے کی باری آئی, تم اگر تم نے توبہ کر لی, اس کا مطلب توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. جو ہو گیا سو ہو گیا. کالج کے اندر اس ہفتے ایک بندے نے کریڈٹ کارڈ کا یہ مسئلہ پوچھا. اس نے کہا میں نے کبھی آج تک اضافی پیسے نہیں دیے, ٹائم لمٹ کے اندر ادا کر دیا. میں نے اس کو یہ مسئلہ سمجھایا, دنیا دار آدمی ہے, دنیا دار آدمی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی کوئی نہیں ہے, نماز پڑھ لی تو نہ پڑھ لی, نہ پڑھی تو نہ پڑھی, دنیا دار آدمی ہے. اس کو معلوم ہوا, اس نے اسی وقت جا کے وہ کینسل کرا دیا. یہ جن کو ہم دنیا دار کہتے ہیں, اللہ رب العزت سے بعض اوقات اتنا ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں آپ تو پکے نمازی لوگ ہیں. آپ لوگوں کا یہ میں نے آپ تقریباً 800 900 700 بندے جتنے آئے, میں نے ان کو نہیں پیغام دیا. میرے چند بندے واقف ہوں گے, آپ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد واقف ہیں. اور یہ کام کون کر رہے ہیں, زیادہ تر تاجر, کیونکہ اس کے پاس کسی دن پیسے نہیں ہوتے, چند دن بعد آنے ہوتے ہیں, تو لہذا کریڈٹ کارڈ وہ لوگ یوز کرتے ہیں. تنخواہ دار طبقے نے تو بہت کم کریڈٹ کارڈ یوز کرنا. تو آپ کی جتنا ہلکا احباب ہے آج طے کر کے جائیں, ان کو جا کے یہ مسئلہ سمجھانا. دلیل پھر ذکر کرتا ہوں, خطبے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک ہے سود کھانا اور ایک ہے سود کھلانا. آپ نے وقت کے بعد ادا کریں گے تو سود دیں گے, آپ نے وقت کے اندر ادا کر دیا, سود دینے کا گناہ تو نہیں ہوا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف سود کھانے کھلانے والا گناہگار نہیں ہے, اور کم زیادہ درجہ بھی نہیں ہے. فرمایا جو لکھنے والا ہے, جو گواہ بننے والا, ہم سوا سارے کے سارے برابر ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے توبہ کا تہیہ کر لینا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ان توبہ کو قبول فرمائے, ہمیں تبلیغ کے لیے خاص فرما لے اور ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرما دے. جتنی ایسے مشتبہات ہیں جو صریح حرام ہے, اگر غلطی سے ہم ان کے اندر ملوث ہو گئے, اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اسے ساری زندگی بچنے کی توفیق عطا فرمائے.